عالم دین بیان کرتے ہیں واقعہ جرمنی کا واقعہ ہے، اور دو میاں بیوی جو کہ جرمن تھے اس زمانے میں، غالباً آیت اللہ میلانی وہاں ہوا کرتے تھے، ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ کہا کہ کیسے، کس طرح تم اسلام کی طرف متوجہ ہوئے؟ کہا کہ میری بیٹی ہے جو کہ شدید بیمار ہے، اور حادثے کی وجہ سے اس کے بدن کی ایسی ہے کہ وہ چل نہیں سکتی، اپاہج تھی۔ ہم نے دنیا جہان کے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن وہ صحیح نہیں ہوئی۔ ہمارے وہاں پر ایک بوڑھی عورت کہ جس کا تعلق غالباً ایران سے تھا، کام کرنے آتی تھی، ایک دفعہ وہ آئی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ کہا کہ آپ آخری پیغمبر کی آخری بیٹی سے تب متصل ہوں، ان سے وسیلہ کر رہا ہے، ان کو کہے کہ جس طرح آپ کی بدن کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، میری بیٹی پر کرم کیجیے، میری بیٹی کو شفا دیں۔ کہا کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا یہ ساری چیزیں پڑھ رہا تھا، وہ بیوی بھی اپنے طریقے سے عبادت کرنے لگ گئی، اس نے بھی ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا یا سیدہ، گو کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں مگر آپ سے متصل ہوئے، بیوی عزت رکھ لیجیے۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزری، میں نے کیا دیکھا، میری بیٹی دوڑتی ہی آئی، کہا کہ بابا خدا حافظ کرے، وہ جو ایک خاتون آئی تھی۔ کہا کہ ہوا کیا؟ کہا کہ میں اپنے بستر پر تھی اور ایک خاتون آئی اور اس نے میرے بدن پر ہاتھ پھیرا اور مجھے شفا دے دی۔ عزیزان محترم، وہ جو خود اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک اپنے زخموں کو چھپاتی رہی، وہ خود جس نے حضرت علی کو نہ بتایا کہ ہاتھ کے زخم کیسے ہیں، چہرے کا کبوت کیسا ہے، پسلیاں کتنی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ عزیزان محترم، کسی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو نا تو اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دو روایتیں ہیں نا، یہ 75 دن کی روایت ہے، ایک 95 دن ہے۔ آپ تصور کریں کہ کم سے کم اگر 75 دن بھی تھے تو بی بی کس طرح چلتی تھی۔ مقاتل یہی کہتے ہیں کہ دیوار کا سہارا لے کر ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھ کر کس طرح بچوں کو کھانا کھلاتی ہوں گی،